بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان اور سورہ الاحزاب کی 33 مرتبہ تلاوت۔ حقیقت یا افواہ۔ رمضان المبارک برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول اور نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس مقدس مہینے سے زیادہ فیض حاصل کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکے، لیکن آج کل ایک پیغام بہت عام ہو رہا ہے کہ ماہ رمضان کا انتظار کرنے والوں، اللہ کی لاٹری سورہ 33 مرتبہ پڑھ لو۔ رمضان کا چاند نکلتے ہی مالا مال ہو جاؤ گے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ پیغام سننے میں بہت خوبصورت اور پرکشش لگتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی کسی حدیث یا قرآن کی مستند تفسیر سے ثابت ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ اسلام میں ہر عبادت کی بنیاد قرآن اور حدیث پر ہوتی ہے، یہاں تک سورہ الاحزاب سورہ نمبر 33 کو 33 مرتبہ پڑھنے سے رمضان کے آغاز پر دولت مند ہونے کا تعلق ہے۔ ایسی کوئی روایت قرآن یا مستند حدیث میں موجود نہیں ہے، یہ محض ایک افواہ ہے جس کی کوئی شرعی حقیقت نہیں۔ رمضان کی اصل برکتیں کیا ہیں؟ رمضان میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں خود ساختہ اور غیر مستند طریقے اپنانے کے بجائے وہ اعمال کرنے چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، جیسے نمبر 1، قرآن کی تلاوت۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اسی لیے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ نمبر 2، نماز اور عبادات۔ فرائض کے ساتھ نوافل، تہجد اور تراویح پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 3، صدقہ اور خیرات۔ غریبوں، مساکین اور ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ نمبر 4، استغفار اور دعا۔ رمضان میں کی گئی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار اور دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 5، روزہ۔ روزے کی پابندی کے ساتھ دل اور نیت کو بھی صاف رکھنا چاہیے تاکہ اللہ کی قربت حاصل ہو۔ خود ساختہ دعاؤں سے بچیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام میں کسی بھی چیز کو بغیر دلیل کے دین کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر کسی بھی وظیفے، دعا یا مخصوص تلاوت کے متعلق کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کی تصدیق قرآن و حدیث سے کی جائے۔ لہٰذا رمضان کی اصل برکتوں کو پانے کے لیے مستند اور صحیح طریقے اختیار کریں، نہ کہ ان افواہوں پر یقین کریں جو بغیر کسی دلیل کے پھیلائی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق